بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ ورفقاء اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل وعلا کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 19ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی رب لم یزل ہم سب کی ان عظیم لمحات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان تربیت اولاد کا اسلوب اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سماعت کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولاد کی کس طرح تربیت کی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کس عمر کا بچہ ہو تو تربیت کا آغاز کرنا چاہیے، یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی بڑی معروف بات رب ذوالجلال سے جب وہ ہم کلام ہوئے، خلاق لم یزل نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرمائی، اس وقت کی بات جو حضرت خلیل اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان ہوئی، اس کا ذکر، اور جس موسم کے اندر ہوئی، جس وقت ہوئی، خلاق لم یزل نے اس وقت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور جانچ کی، جہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف عام لوگ، عام انسان ہی آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کیے جاتے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، بلکہ ان پہ کثرت کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آپ کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو کیا نتیجہ برآمد ہوا جب اس نے آزمائش کی؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ہم نے جس بھی بات کے ذریعے سے جس بھی انداز میں حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ تمام باتیں پوری کر دی اور اپنے امتحان اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اس مقام پر رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں، ہم آپ کو امامت عطا فرماتے ہیں۔ یہ امامت بمعنی نبوت ہے، یعنی آپ کو امام بناتے ہیں، معنی یہ تھا کہ ہم آپ کو نبی بناتے ہیں، اس کا اعلان ہم کرتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے غنیمت اٹھاتے ہوئے رب ذوالجلال کے دربار میں گزارش کی۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے وہ وقت بڑا حساس ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ انعام فرمائے، ہم انعام کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں انعام یہ ہے جب پیسے ملے، یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ حلال طریقے اور جائز طریقے کے ساتھ اگر حلال مال میسر آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب مال آتا ہے تو ہم اس فراوانی کو، وسعت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتے ہیں اور پھر گناہوں کے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ مقبولیت کا وقت ہے۔ انسان نے محنت کی یا محنت کے بغیر جائز اور حلال مال جب میسر آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس وقت وہ رب ذوالجلال سے دعا کرے تو خلاق لم یزل اس وقت اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انعام فرمایا کہ ہم آپ کو نبی بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی، اے باری الہ، مجھے نبوت اور امامت عطا فرمائی اور سیادت عطا فرمائی، اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا میری اولاد میں کوئی نبی ہوگا، کوئی رسول ہوگا؟ اے میرے مالک، میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبی اور رسول بنائے گا؟ تو رب ذوالجلال نے، چونکہ قرآن جامع ہے، قرآن جامع ہے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، مضمون اس کے اندر کثیر ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ جو میں نے ادا کیے ہیں کہ اے میرے مالک، مجھے تو نبی بنا رہا ہے، کیا میری اولاد کو بھی نبی بنائے گا؟ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، حضرت ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے، مجھے تو نبی بنا رہا ہے، کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبی بنائے گا، رسول بنائے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جامع الفاظ ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم علیہ السلام، میرا عہد، میرا وعدہ وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ جو آپ کی اولاد دو طرح کی ہوگی، آپ کی اولاد میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے، اسے نہیں مانیں گے۔ ہم ان کو تو کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے کوئی رعایت نہیں ہے، مال دیں گے، روٹی دیں گے، پانی دیں گے، کپڑا دیں گے، سلطنت دیں گے، حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے، اختیار دیں گے، وجاہت دیں گے، سب کچھ دیں گے، مگر اے ابراہیم ہم ان کو امامت نہیں دیں گے، ہم انہیں تقوی و طہارت نہیں دیں گے، ہم انہیں پاکیزگی عطا نہیں کریں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی یہ جو میرا انعام ہے، تحفہ ہے، نبوت کا، رسالت کا، سیادت کا اور تقوی و طہارت کا، اے ابراہیم جو آپ کی ظالم اولاد ہے، ظلم کرنے والی اپنی جان پر، اسے تو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا، ہاں جو ماننے والے ہیں یہ میرا عہد ان میں سے کئیوں کو نصیب ہوگا اور وہ نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، اولاد یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب اسحاق کے بیٹے، اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تک نبوت و رسالت کو پہنچایا. کیوں؟ یہ خاشع تھے، متواضع تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے تھے. ان تک عہد پہنچا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت ساروں کو تقوی، طہارت، پاکیزگی، قرب اور اپنی احبیت عطا فرمائی، اپنا محبوب ترین بندہ بنایا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فقط ایک، یعنی آپ کے اور میرے، ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی عطا فرمائی، اور آقا کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاجدار بھی بنایا. یہ پاک لوگوں کو تو عہد پہنچا، جو ناپاک تھے ان کو عہد نہیں پہنچا. اللہ پاک نے وعدہ کر لیا تھا، ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس تک تو یہ پاکیزہ چیزیں نہیں پہنچیں گی. کیوں؟ اس نے وصول ہی نہیں کی، اس نے قبول ہی نہیں کی. ایک آدمی کے لیے آپ روشنی جلاتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے، روشنی کا قصور تو نہیں ہے. آپ نے تو روشنی کی اور لائٹ جلی، سارا کمرہ روشن ہوا. اب اگر کسی اور نے آنکھیں بند کر لی ہے تو اس میں روشنی کا قصور نہیں ہے، قصور اس آدمی کا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے. اگر وہ آنکھیں کھولتا تو یہ روشنی اسے بھی یقیناً فیض یاب کرتی. اسی طرح پاکیزہ لوگوں کو عہد پہنچا، بہت سارے نبی بنے، رسول بنے، امام بنے اور سادات بنے، مگر کوئی ان کی اولاد میں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو اللہ پاک نے فرمایا ہمارا عہد ان تک نہیں پہنچتا، اور نہیں پہنچا. اب اس آیت مجیدہ کی روشنی کے اندر تربیت اولاد کا اسلوب واضح ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بچہ سمجھدار ہوگا پھر تربیت کریں گے. باپ ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، اماں کہتی ہے ابھی تو ناسمجھ ہے، آپ کیوں چھڑکتے ہیں، آپ کیوں ڈانٹتے ہیں، آپ اتنی لمبی چوڑی تقریر کیوں کرتے ہیں. بڑا ہونے دیں، سمجھدار ہونے دیں، ہوشیار ہونے دیں، دانش مند ہونے دیں. پھر جب آپ کی بات کو سمجھنے لگے گا پھر آپ اس کو لیکچر دینا، پھر تبلیغ کرنا، پھر سمجھانا. ماں سمجھاتی ہے تو ابا جی یہ کہتے ہیں، یا گھر کے اندر بہت سارے افراد کہتے ہیں اب اس کی عمر ہی کیا ہے، آپ نے اس کو ڈانٹا، بچہ بھول گیا، اب اس کی سمجھنے کی عمر نہیں ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں. بہت سارے احباب کو میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے سنا، اپنے خاندان میں سنا، احباب کو سنا، اب اس کی عمر نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، ہر بچہ پہلے دن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ صلاحیت کمزور ہوتی ہے. اب آپ ایک کچی کے بچے کو، یا آپ پریپ کے بچے کو، پرائمری کے بچے کو ایم اے والے کے ساتھ تو موازنہ نہیں کر سکتے، آپ ایم فل والے کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے، آپ پی ایچ ڈی والے کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے کہ اس کی سمجھ اتنی بڑی اور پرائمری کے بچے کی سمجھ. اگرچہ اس کی سمجھ وہ پی ایچ ڈی والے جتنی سمجھ نہیں ہے، ابھی اگرچہ وہ اتنا حکیم اور دانا نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، اور اتنا وہ دانش مند نہیں ہے جتنا وہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل جھلا ہے، وہ پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا پھر آپ اسکول کیوں ڈالتے؟ ہم نے بچے کو اسکول میں ڈالا تاکہ یہ اے بی سی ڈی یہ سارا سیکھ جائے، اور کچھ نہیں تو اٹھنے بیٹھنے کے مینر سیکھے، آداب سیکھے. اس کا مطلب ہے اسکول میں جب ڈالا ہے تو آپ کا اور میرا یہ نظریہ ہے کہ بچہ سمجھتا ہے، جو چیز آپ بیان کریں گے وہ اسے جذب کرے گا، قبول کرے گا. ہاں وہ ذات کا حصہ آہستہ آہستہ بنتا ہے. 5 کلو بادام کھا لیں گے ایک دن پہلوان تو نہیں بنیں گے. ہاں 5 7 بادام کی گریاں ہر روز کھاتے جائیں، ایک دن آئے گا پہلوان بن جائیں گے. اگرچہ لمبی چوڑی تقریر بچے کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس کے جوان ہونے، بالغ ہونے کا انتظار کریں نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر غور کریں. اسی آیت میں غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعاؤں کے اندر اپنی اس اولاد کو بھی یاد رکھا جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اب پیدا ہو رہے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس کا یہ مطلب علماء نے کہا فقط یہ مطلب نہیں کہ جو اولاد موجود ہے ان کو نمازی بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ میری اولاد کو نمازی بنا قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے حق میں ہے۔ ابھی جو اولاد پیدا نہیں ہوئی حضرت ابراہیم ان کے لیے بھی دعا کر رہے، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارا رب یہ دعا قبول فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات طیبات میں یہ مفہوم واضح ہوا کہ اگر بچہ پہلے دن کا بھی ہو، وہ اگر ماں کی پہچان رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں آنکھیں گھما کر دیکھتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے خوراک کہاں سے ملنی ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے خوراک کہاں سے ملنی ہے، اتنا شعور دے کے اللہ نے بھیجا ہے، جی ہاں دے کر بھیجا ہے۔ بلکہ قرآن و سنت میں غور و فکر کریں، بچہ جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ تب بھی اپنے ماں باپ اور اپنے ماحول کو سن رہا ہوتا ہے، اگر نہ سنتا ہوتا اللہ پاک ابھی اس کے پیٹ کے اندر کان پیدا نہ کرتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہونے کے بعد اس کے کان اگتے، کان بعد میں نکلتے نہیں، اس کے کان ماں کے پیٹ میں بنا دیے جاتے ہیں، وہ سنتا ہے۔ اسی لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کا کردار، ماں باپ کیا عمل کرتے ہیں وہ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور سنتا ہے، وہ کانوں کے ذریعے سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا احساس بہت باریک رکھا ہے، آج تو سائنس بھی کہتی ہے جب خاتون رحمت سے ہو، امید سے ہو، اسے ڈانٹا نہ جائے، جھڑکا نہ جائے اور اسے لڑائی جھگڑے والا ماحول نہ دیا جائے، اسے عمدہ بہتر اچھے سے اچھا ماحول دیا جائے تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ صحت مند، توانا، تندرست ہو۔ سائنس نے یہ بات آج ثابت کی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، لوگوں ہر بچہ وہ جس کے بھی گھر کے اندر پیدا ہو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں، بت پرست کے گھر میں، مجوسی کے گھر کے اندر، جب پیدا ہو تو مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ ماحول، گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول، قبیلے کا ماحول، علاقے کا ماحول، محلوں کا ماحول، ملک کا ماحول، وہ جو بچہ سنتا دیکھتا جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس بچے کے اندر آتی رہتی اور وہ اثر پذیر ہوتا ہے، اثر اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے ماحول کو۔ اس لیے بچے کی عمر یہ نہیں سمجھانے کی، سکھانے کی کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا، نہیں، وہ ماں کی گود کے اندر ہو، اگر باپ اور ماں جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا اثر اس بچے کو مل رہا ہے۔ اگر وہ قرآن اور سنت کی بات کرنے والے ہوں گے، ان کا بچہ پہلے دن مکتب پڑھنے جائے گا تو 15 سپارے استاد کو پہلے دن سے تلاوت قرآن کی، کہ اس بچے کے مزاج کے اندر جو پیٹ کے اندر تھا، لوریاں دے رہی تھی ماں، آغوش کے اندر تھا، کہ وہ ماں کے تلاوت قرآن کو سن سن کے اتنا جذب کر لیا کہ قاعدہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، 15 سپارے سنا دیے جاتے ہیں۔
یہ مت خیال کریں کہ بچہ بڑا ہوگا، قد کاٹ والا ہوگا، بالغ ہوگا، تب اس کی عمر ہے سمجھانے کی، تب تک وہ اپنے آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب تک وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت ہے اس کو سمجھایا جائے۔ نہیں، اس کو سمجھانے کی تاریخ میں یہ سمجھتا ہوں اور خیال کرتا ہوں وہ پہلا دن ہے جب وہ ماں کی آغوش کے اندر آتا ہے۔ ماں اور باپ کی عادات اور خصائل اور خصلتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں گی۔ پہلے دن سے انسان سب سے پہلے ماں اور باپ اپنے آپ کو تیار کرے، خود وہ دین کا پابند ہو اور اسلام کا پابند ہو، اچھے اخلاق اور آداب کے پابند ہو۔ یہ اچھے اخلاق کے اور آداب کے پابند ہوں گے، ان کی اولاد بھی اچھے اخلاق کی پابند ہوگی۔ پھر ان کو سکھانا نہیں پڑے گا باقاعدہ، پھر تعویذ ڈنڈے نہیں کرنے پڑیں گے، پھر نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس، پروفیسروں کے پاس اور جھوٹے مکار دغا باز اور عزتوں سے کھیلنے والے 2 نمبر نہیں 200 نمبر جعلی باباؤں کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ اگر ماں اور باپ کی آغوش اتنی پاکیزہ، صالح، طیب و طاہر اور ماحول اتنا عمدہ ہوگا تو بچے انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے پروان چڑھتے جائیں گے وہ تربیت یافتہ بھی ہوتے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضور کا ردیف تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے جانور کو بانگیں ڈالی ہوئی تھی وہ باغ مونج کی بنی ہوئی تھی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ دیر جب ہم آگے چلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، کیا میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ دے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ضرور ارشاد فرمائیے۔ یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے ہم کیا کرتے ہیں؟ لطیفہ سنتے ہیں یا سناتے ہیں اور اول فول کہانیاں سنتے ہیں یا سناتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ہم کھیل کھیلتے ہیں اور بچوں کے ہم وہ ناز اور نخرے دیکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ جب موقع میسر آتا بچوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حکمت اور دانائی کی باتیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو تو اس کے سامنے بڑوں والی باتیں کریں، اس کے سامنے بڑوں والی باتیں کریں، اہم باتیں کریں۔ جب بچہ آپ جو بچے کو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمیں اتنی روانی کے ساتھ انگلش پڑھنی نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ جو کام ہمارے لیے مشکل ترین ہوتا ہے، موبائل سے لے کر وہ کمپیوٹر تک اور اس کے بے شمار پروگرامنگ تک، بچے وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جنہیں ہم ناممکن سمجھتے ہیں، محال سمجھتے ہیں۔ بچہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیوں کہ وہ اس ماحول کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ سیکھتا جاتا ہے۔ تو یہ مت خیال کریں کہ بچے کے سامنے بڑی باتیں کریں گے اسے کیا سمجھ آئے گی، آج نہیں سمجھے گا، کل سمجھے گا، پرسوں سمجھے گا، ترسوں سمجھے گا۔ جو باتیں ان کے سامنے کریں گے وہ اپنے اندر جذب کرے گا، اڈاپٹ کرے گا اسے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سمجھے ہی نہیں۔ اگر مستری کا بچہ مستری بنتا ہے تو کیا وجہ ہے؟ سن سن کے، دیکھ دیکھ کر۔ ایک لائر کا بچہ قانون کے بہت ساری سکے ازبر کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ قانون کی کتابیں پڑھے۔ عالم کا بیٹا بہت زیادہ مسائل کو جان جاتا ہے
بجائے اس کے کہ وہ کتابیں لے کے رٹا لگائے. اللہ حاصل قیاس بے شمار اس کی مثالیں. اللہ کے حبیب نے اتنی دنائی والی باتیں کی. اب آپ سنیے, ابھی آپ بچے ہیں, چھوٹے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رعایت کرے. تم اس کے دین کی حفاظت کرو, اللہ پاک تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا, وہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمبر 2, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اے بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرنا ہاتھ پھیلانا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. مت خیال کرنا کہ کوئی دنیا دار, کوئی غنی, کوئی مالدار, کوئی عزیز, کوئی پیارا آپ کی مدد کرے. اگر یوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے, تجربے کی بات بتانے لگا ہوں, آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے, جب لوگوں کے سامنے انسان ہاتھ پھیلانے لگ جائے ہاتھ واپس نہیں آتے بلکہ جھولیاں پھیلاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی. ہو ہی نہیں سکتا کہ بندوں سے مانگتا ہو, امید وابستہ رکھے فلاں سے مجھے مال ملے گا, فلاں میرے گھر میں راشن ڈالے گا. وہ جتنا بھی ڈال دے, وہ جتنا بھی ڈال دے, اس سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, نگاہ نہیں بھرتی, لالچ بڑھتا ہے, خودداری ختم ہوتی ہے, انسان غلام بن جاتا ہے, خاک نشین ہو جاتا ہے. اس میں وہ اعلیٰ مراتب محاسن اس بندے میں پیدا نہیں ہو سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, بیٹے جب بھی مانگنا پڑ جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں, اصحاب رسول کی اولاد اپنے والدین سے جیب خرچ بھی نہیں مانگا کرتے تھے, وہ بھی جب مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. یہ بچوں کو شعور دیا گیا تھا. وہ اپنے والد تک سے سوال نہیں کرتے تھے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے. کیا وجہ؟ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی. اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی مانگنا, جب بھی سوال کرنا, اور جب بھی دستے سوال کو دراز کرنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگنا, مصیبت میں پڑ جاؤ, کوئی پریشانی آ جائے, تو میں کسی قسم کا بھی کوئی امتحان آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ, کوئی بیماری ہے, ناچاکی ہے, پریشانی ہے, اور کوئی مسئلہ ہے, تو کیا کرنا؟ اذا استعنت فاستعن باللہ, بیٹے اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرنا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا. اور فرمایا وَعْلَمْ, جان لو, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعَكَ بِشَيْءٍ, بیٹے جان لو اگر کل کائنات سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں ادنا سی چیز کا فائدہ پہنچائیں, لَمْ يَنْفَعْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ, اور اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہ پہنچانا چاہے, ساری دنیا مل جائے کہ ہم اس کی مدد کریں, اس کی غربت ختم کریں, افلاس ختم کریں, فقر ختم کریں, جہالت ختم کریں, مصیبت کو دور کریں, پریشانی کو دور کریں, اور اضطراب ختم کر دے اور محو کر دے, فرمایا نہیں کر سکتے. ساری دنیا مل کر, سارے وزیر, مشیر, صدور, امراء, اغنیاء, کل کائنات ساری دنیا حاتم تائی بن جائے, وہ تیری غربت کو نہیں مٹا سکتا, وہ تیرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. ہاں قد کتبہ اللہ لکا, اتنا ہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اے بیٹے یاد رکھ, پوری دنیا
اتنا مل جائے کہ تجھے ضرر نقصان اور تجھے کسی قسم کا نقصان پہنچائے، کل کائنات مل کر بھی تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتا، مگر تجھے جب بھی نقصان کو پہنچائے گا اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس سے بڑی بات آگے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، بیٹے یاد رکھو اقلام کلمے لکھ کر خشک ہو گئی، اور جن کتابوں میں تقدیر کی، جن کتابوں میں تمہاری قسمت کی، جس کتاب میں تیری قسمت اور تقدیر لکھی ہے وہ صحیفے بند کر دیے گئے۔ اب کوئی نئی تقدیر نہیں لکھی جانی، جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے بس ایمان رکھ، نقصان پہنچا ہے، تکلیف آ گئی ہے، پریشانی ہے، اضطرار ہے، کوئی اضطراب ہے، غم ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی ہاتھ سے چیز نکل گئی ہے، فرمایا بس یقین کر کہ اللہ پاک نے تیری تقدیر اور تیری قسمت میں یوں لکھا تھا۔ اور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، جب اللہ تجھے مال، تونگری، غنا عطا فرمائے اور تیری چاہتوں کے مطابق فیصلہ فرما دے، جب تجھے نعمتیں ملے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنا۔ تو مالداری کے دور میں، صحت کے دور میں، توانائی کے دور میں، قوت کے دور میں، وجاہت کے دور میں، سلطنت کے دور میں، اقتدار کے دور میں، صحت و توانائی کے دور میں اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا، وہ شدت میں، تکلیف میں، مصائب میں، شدائد میں تجھے نہیں بھولے گا، اس کی رحمت تجھے یاد رکھے گی۔ تو بیٹے اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھنا، اور فرمایا وَعْلَمْ، جان لو ان مَخْطَأَكَ لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تیرے ہاتھ سے گم ہو جائے، جو تیرے ہاتھ سے چوک جائے، جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل جائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس پہ دل لگا کے نہ بیٹھ جا، ہائے میرا نقصان ہو گیا، میں تو مارا گیا، میں تو لٹ گیا۔ اس سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، آدمی کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے، منجیاں توڑے، کیا مصیبت ہے آپ کو، جاتے کیوں نہیں، کام کاج کیوں نہیں کرتے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات جبریل نے آ کر تو ٹھیک نہیں کرنے، اللہ پاک نے یہ اقتدار اور یہ اختیار بندے کو دیا ہے۔ اگر نہیں دکان چل رہی، نہیں کو کرو، ہمارے مسائل یہ، میں اب کیا کروں، مسائل یہ بیان کروں گا ورنہ مثالیں اور بیان کرتا۔ ہر دوسرا بندہ گرفتار اور مبتلا ہے، وہ کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، جب تک انسان زندہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مجھ سے محنت نہیں ہوتی، مجھ سے مشقت نہیں ہوتی، مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، میں سردیوں میں کام نہیں کر سکتا۔ بندہ پوچھے تو کب کر سکتا بھائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کروڑوں کے اندر کھیلنے والے اور اربوں کی سیج پہ لیٹنے والے بھی کیا محنت نہیں کرتے؟ کیا صبح نہیں اٹھتے؟ کیا اپنے مال، دولت، سلطنت جو اللہ نے ان کو دیا ہے کیا وہاں پہ دیکھ بھال نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں، ان کو بھی فکر ہے، ان کو بھی غم ہے، وہ بھی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ وہ اس سٹیج پر پہنچے ہیں، کبھی یہ بھی تو جاننے کی کوشش کرو کتنے حادثات ان کے ساتھ رونما ہوئے اور وہاں تک وہ بڑی مشکل کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ پہنچے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کم از کم یہ وصیتیں ضرور کرے۔ ہمارے اساتذہ میں سے بعض فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو چاہیے کہ ہر آدمی اور ہر خاتون یاد کرے، اور کچھ نہیں تو اس کے مضامین یاد کرے، اور اپنی اولاد کو ہر روز اس کا درس دے۔
ساری حدیث کا درس دے یا ایک بات کا درس دے، حدیث پڑھ کے درس دے یا اس کا مضمون اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی اپنی اولاد کو بتائے۔ انسان کو پیدا ہی مشقت کے اندر، تکلیف کے اندر کیا گیا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے وہ مشقت کرتا رہے گا، اسے کھیت میں ہل چلانا پڑے گا، دانا بونا پڑے گا، اسے پانی دینا پڑے گا، اسے دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ الا حاصل قیاس فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَخْطَئَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تیرے ہاتھ سے نکل گیا غم زدہ نہ ہو۔ میرا بڑا اچھا کاروبار تھا، بڑا عمدہ اڈا تھا، وہ تباہ ہو گیا، لہذا میں نے کام پہ نہیں جانا۔ نہیں، پھر محنت کرو، پھر اٹھو، پھر کمر بستہ ہو جاؤ۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اے میرے بیٹے یاد رکھ، جو چیز تیرے پاس موجود ہے وہ تیری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے۔ اس کا ایک وقت ہے، ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال، 4 سال، 50 سال، 100 سال، اس کا وقت مقرر ہے، تیرے پاس کتنے دن رہنی ہے۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، بیٹے صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واویلا کرنا، صفے ماتم بچھا لینا اور خام خواہ شکوے کرنا، شکایات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی نا امید اور مایوس ہو جانا، تو میں اس طرح مدد نہیں ہوتی۔ صبر کرو، صبر کرو۔ رات بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ افطاری کے بعد بڑی پیاس لگتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو صبح بھی لگتی ہے۔ گجی لگتی ہے۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ یقین جانیے گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد یہ 2 گھنٹہ پیاس لگتی ہے، اس کے بعد بالکل طبیعت فریش، پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا، بھوک کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب انسان صبر کرتا ہے، یہ تقویٰ ہمیں دینے کے لیے مہینہ آیا، صبر کرتا ہے تو پیاس اس کی ختم، بھوک اس کی ختم۔ جو بندہ وویلا کر دے گا، جو بندہ چیخو پکار کرے گا میں مر گیا، میں لٹ گیا، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے اندر اضافہ کرتا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی جاتی ہے، غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ صبر کرے، توکل کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ ہر باپ، ہر ماں اپنے بچے کو یہ بات سکھائے اور سمجھائے، دل میں راسخ کرے، جب تک راسخ نہ ہو نہ چھوڑے اسے۔ کھلونا پکڑا نہیں، بچے نے چیخنا شروع نہیں کیا، ہم گالیاں دیں گے، بالخصوص مائیں لعنت پہ لعنت، لعنت پہ لعنت۔ ماں باپ بھی تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنی قمیص اتار کر دکھائی، یہ دیکھیے میرے باپ نے مجھے، میرے بیٹے نے مجھے کتنا مارا ہے۔ وہ جس ڈنڈے کے ساتھ اونٹوں کو ہانکتا ہے، اس ڈنڈے کے ساتھ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک تھے، بڑے دانا آدمی تھے۔ فرمایا یہ بتاؤ کبھی تم نے بچپن کے اندر اپنے بچے پہ لعنت تو نہیں کی؟ اس نے کہا جی بڑی مرتبہ، جیسے ہم کہتے ہیں لانتیا، مائیں کہتی ہیں، باپ کہتے ہیں، اور لعنت ہو تجھ پہ، اور تو ہے ہی لانتی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تو وہ شخص ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، تجھے اللہ کی رحمت ہی نہ پہنچے۔ اب آداب آنے تھے، ماں باپ کا اکرام آنا تھا، احترام آنا تھا، ماں باپ کی تعظیم آنی تھی، توقیر آنی تھی، تب جب اللہ کی رحمت ہوتی، برکھا برستی، وہ کرم فرماتا۔ ماں باپ تو خود اپنے بچوں کو دور کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ با ادب اور مؤدب کب بنتا ہے بچہ؟ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہیں تم نے اپنے بچے کو لعنت تو نہیں کی؟ جی ہاں کی ہے۔ میں پھر میرے پاس کیا تعویذ لینے کے لیے آئے ہو؟ لعنت پہلے خود کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے پہلے خود دور کرتے ہو۔ جاؤ اسے جا کر معاف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کی روح پہ سکینت اور طمانینت اترے گی، وہ تمہارا ادب کرے گا۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، بیٹے جان لو، حضور فرما رہے عبداللہ ابن عباس سے کہ صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، بچے کو بتائیں بیٹے فراخی ایسے نہیں آتی، مَعَ الْكَرْبِ، فراخی کس کے ساتھ آتی ہے؟ دکھوں کے ساتھ۔ یہ بات قابل غور ہے، اختتام ہے۔ اس کے بعد آخری حضور کے اس حدیث شریف کے لفظ ہیں، فرمایا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اپنی
اولاد کو یہ بات راسخ کر دے اس کے ذہن کے اندر کہ بیٹے کرب کے ساتھ، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، رنج کے ساتھ، دکھ کے ساتھ اور مصیبت اور شدت کے ساتھ پھر تیرے لیے فراخی ہے. فراخی ایسے نہیں آتی. فراخی کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے، بھاری دینی پڑتی ہے، منڈی جانا پڑتا ہے، سودا لانا پڑتا ہے، اسے چمکانا پڑتا ہے، پھر جھوٹی قسموں کے علاوہ صداقت کے ساتھ اسے بیچنا بھی پڑتا ہے، پھر دعا کرنی پڑتی ہے. یعنی انسان کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں. حضور نے فرمایا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. ہر شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ جملہ کم از کم سکھائے، بیٹے سنو، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، ابتلا آئیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے پر آزمائش نہ آئے. ہم جھوٹی امیدیں دے کر بچوں کو پالتے ہیں، ان پہ دکھ اور مصیبت آتی ہے، پھر وہ ہم سے بھی نہیں سنبھالے جاتے، گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹے سنو، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. فراخی کرب کے ساتھ ہے، درد کے ساتھ فراخی ہے. اللہ نے جوڑ دیا، رشتہ پکا کر دیا ہے. اللہ نے کر دیا، ہم کیا کریں؟ فراخی نہیں آ سکتی تکلیف کے بغیر. تکلیف آئے گی پھر فراخی آئے گی. بندہ بیمار ہوگا تو شفا آئے گی نا. اللہ حاصل قیاس. اور حضور نے فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بیٹے تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے رشتہ ان کا مضبوط کر دیا ہے، تنگی اور آسانی کا رشتہ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب بندہ کہ تنگی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو آسانی چاہیے، نہیں ہو سکتا بھائی. جس گھر کے اندر آسانی آئے گی وہاں تنگی بھی آئے گی. آپ کروڑوں کما کر دیکھ لیں، آپ کے کروڑوں اڑ جائیں گے، کروڑوں اڑ جائیں گے. آپ ہو ہی نہیں سکتا آسانی آئے دکھ نہ آئے. حضور نے فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یقیناً جان لو تنگی کے ساتھ آسانی ہے. حضرات گرامی، یہ ہے والدین اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے اور اسلوب کیا ہو. اسلوب کے لیے تقریر سے پہلے، قابل غور بات ہے، تقریر سے پہلے اپنے عمل کو سیدھا کریں، خود مستقیم ہو جائیں. جب ان بچوں کی تربیت اسلام کے طریقے پر، شریعت کے نہج پر ہوگی تو بچے ماں باپ کے مؤدب ہوں گے، باادب ہوں گے، حسن سلوک کرنے والے ہوں گے. کبھی کوئی درد اور رنج اور تکلیف اور اف کا کلمہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بولیں گے. اور آخری بات، پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے یہ گزارش کی ہے، اپنی اولاد کو، اپنے پیاروں کو اللہ کا بندہ بنا دیں، حضور کا غلام بنا دیں. مجھ سمیت ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا بچہ، میری بچی میرا ادب کرے، عزت کرے، مجھے دے کے کھڑا ہو جائے اور میری دست بوسی کرے، اف تک نہ کہے، اونچا نہ بولے. ہم اپنے بچوں کو اپنا سبق پڑھاتے رہتے ہیں، ہم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کا سبق نہیں پڑھایا. ہم خود سے ڈرتے ہیں، میں تیری شترول کروں گا اگر تو نے ایسے کیا، میں کھال ادھیڑ دوں گا تیری اگر تیرے سے میں نے یہ عمل دیکھا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ فلاں کے ساتھ گھومے گا، پھیرے گا، فلاں عمل کرے گا، پنجابی میں کہتے ہیں تیری باچیاں توڑ دوں گا، دانت نکال دوں گا تیرے، مار مار کے تیرے میں لہو لہان کر دوں گا. پتہ نہیں کیسے کیسے جملے. میری نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، میری نافرمانی کی تو میں ایسے کروں گا. یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی نافرمانی کی تو کیا تیرا اثر ہوگا. اللہ کا بندہ بنا دو اپنی اولاد کو، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دو اپنی اولاد کو. جن کے بچے اور جن کی بچیاں اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کی کنیزیں بن جاتی ہیں، رسول اللہ کے غلام بن جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی غلام ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے بھی غلام بن کے رہتے ہیں. سر نہیں اٹھاتے، زبان نہیں کھولتے. اپنے ڈر سے پہلے اللہ کا ڈر ان کے ذہن میں پیدا کریں. پیشیوں احادیث طیبات، آیات طیبات، احادیث طیبات موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ دھاگتی ہوئی آگ سے.
یعنی اللہ کا ڈر سناؤ. ہم سب کو چاہیے کہ اسلوب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں, حضور کا غلام بنائیں. انشاءاللہ وہ بہترین گھر کے اور قبیلے اور خاندان کے فرد ہوں گے, معاشرے کا بہترین ثبوت بنیں گے. معاشرہ ان پہ ناز کرے گا, قوم اور یہ ملت ان پہ ناز کرے گی اور فخر کرے گی. اور اس سے نسبت جوڑنا اور تعلق قائم کرنا اور رشتہ داریاں بنانا, چلے آسان کر دوں, ان کے ساتھ سیلفیاں بنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے. اگر وہ اللہ کے بندے ہوں گے تو بندوں کے دلوں کے اندر تعظیم اور توقیر پیدا ہوگی. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی اسی نہج پہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ نے تربیت اولاد کے اسلوب حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں, تو والدین کو اپنا گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم مزاج, سنجیدہ کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے؟ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رویہ تو دوستانہ ہونا چاہیے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر جو حاکم ہے گھر کا, وہ اپنے کوڑے کو لٹکا کے رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مار کے رکھے, لٹکا کے رکھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی آنکھ کے اشارے کے ساتھ. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو ٹائم بھی دیتے تھے. اپنے بچوں کو, نواسوں کو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بھی اٹھاتے تھے, پشت پر بھی بٹھاتے تھے. حضور ان کے لیے سواری بھی بن جاتے تھے. یہ دوستانہ ماحول ہے نا. آپ اور میں باپ ہیں, کوئی بہت سارے دادا ہوں گے, نانا ہوں گے. کیا ہم نے بھی کبھی سنت کو پورا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اپنے ادھر بٹھائیں اور چکر لگائیں سواری بن کے. حضور اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پورے پنڈ کا, پورے شہر کا, مدینے کا چکر لگایا کرتے تھے. ہم نے سر پہ پکڑی کیا آ جائے ٹوپی کا پہنے لگے, کہتے ہیں نہیں شرم آتی, میں تو نہیں بچے چکنا. بندے تو نہیں نا بچے چک دے, تو کون چکتا ہے؟ کو کہاں سے جن آئیں گے بچوں کو چکنے کے لیے؟ یہ نبی پاک کی سنت ہے بھائی جان. تو گھر کے اندر ماحول دوستانہ ہونا چاہیے, لیکن ایسا دوستانہ نہیں کہ معاذ اللہ بچے بھی اور اہل خانہ بھی فحش میں پڑ جائیں اور پھر وہ کفیل صاحب اور وہ گھر کے سربراہ صاحب بھی وہ بن جائے. یہ بچے یہ ہماری رعایا ہیں, ہم ان کے حاکم ہیں, ہم ان کے حاکم ہیں. جہاں پر جرم دیکھیں, غلطی دیکھیں, اس کی سرزنش, اس کی گناہ یا اس کی غلطی کے برابر, جس کے اندر معاف کرنا بھی ہے, اب وہ درگزر بھی ہے, کبھی سزا دینا بھی ہے, تو اعتدال بہر کیف ماں باپ کو رکھنا چاہیے. نہ تو اتنے جابر بن جائیں کہ بچے ویسے ہی ظالم بندہ سمجھ گئے تو وہ ان سے نفرت کرنے لگے. اتنا ڈھیلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ناک کی موم ہی بنا لیں اپنے ابا کو اور گھر والوں کو. تو ایک درمیانہ اعتدال ہونا چاہیے, کبھی سختی کبھی نرمی. جب بات کریں, میں اتنا کہوں گا, جب بات کریں تو حق کریں, جو بات کہیں اور کریں یا کہیں وہ حق کریں, تو بچے انشاءاللہ سیدھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق دے. بھائی کا سوال ہے کہ اپنا خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ کے باہر جو مسجد قباء ہے, ادھر 2 نفل پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کب فرمایا گیا تھا, کس وقت فرمایا گیا تھا کہ 2 نفل پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ میرے علم میں آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو عاجز غلام بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اپنا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما, ذوق اور شوق نصیب فرما, نیم شبی کی آہیں نصیب فرما, رات کے سجدوں کی لذات عطا فرما. اے اللہ تجھ سے مانگنے کی حقیقی طور پر ہمیں کیفیات نصیب فرما, اپنے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما, عبادات کا ڈھب ہمیں سب کو نصیب فرما. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی خشیت نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اپنا تعویذ بنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے ورد اور وظیفہ کے طور پر تلاوت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جھوٹے لوگوں سے، مکار، دغے باز اور ہر قسم کے فریبی بندوں سے یا الہ العالمین ہمیں محفوظ فرما کے صحیح معنوں میں اپنے نیک بندوں اور صالحین کا قرب اور معیت اور ان کی سنگت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اچھے ماحول کی ہم سب کو اچھا ماحول نصیب فرما، اچھے ماحول کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنے صالحین کا صدقہ ہمیں بھی اپنا محبوب اور مقرب بندہ بننا نصیب فرما۔ ہم سب کے بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما، اپنا کرم اپنا رحم ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین بہنے والی آنکھیں نصیب فرما، دہلنے والا دل نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے مسلمان بھائی غزہ و فلسطین سے لے کر برما و کشمیر تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا کے سجدوں کا واسطہ انہیں رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکات عطا فرما۔ جتنے دوست احباب جس بھی انداز میں اس درس قرآن میں شامل حال ہیں، اے میرے مالک ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے بھائیوں کی نیک دلی حاجات تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما، حلال رزق کی وسعت نصیب فرما، فراوانیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حرام لقموں سے محفوظ فرما، بدکاری سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین غیبت، چغلی سے، کینہ، حسد، بغض سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنا بندہ بننا نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔